قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اسد عمر اظہار خیال کر رہے ہیں. ایک مسلم لیگ نون کے ممبر سے یہ بھی سنا کہ صحیح طریقہ کار یہ تھا کہ سب کو بند کر دیتے, 6 ہفتے کے لیے بند کر دیتے تو کورونا ہی ختم ہو جاتا. دوسری ایک یہ بھی رائے ابھی ہمارے سامنے آئی کہ جو وبا آئی ہے وہ وبا تو پھیلنا ہے اس نے, اور یہ ڈر کے زندگی گزارنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بالکل مختلف رائے پائی جاتی ہیں. یہ کہنا کہ 6 ہفتے کے لیے سب بند کر دیتے تو وبا ہی ختم ہو جاتی, تو کوئی تو وجہ ہے کہ آج 182 ممالک کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. اگر یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا اور یہ اتنی واضح چیز تھی اور یہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کی غلط پالیسی تھی کہ جس کی وجہ سے یہاں پھیلا, تو امریکہ میں, اسپین میں, اٹلی میں, جرمنی میں, یو کے میں, فرانس میں, بھارت میں, ایران میں کہیں تو یہ تجربہ ہو جاتا نا. یہ نہیں ممکن ہے. اس وبا نے پھیلنا ہے, ہائیلی انفیکشس ڈیزیز ہے. جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا قابو بھی پایا گیا ہے زیادہ سختی کرنے کے بعد, جیسے اس سختی میں تھوڑی سی نرمی کی گئی ہے تو وبا نے دوبارہ پھیلنا شروع کر دیا ہے. ہم نے ساؤتھ کوریا کے اندر یہ دیکھا, ہم نے سنگاپور کے اندر دیکھا, آپ نے بھی سنا ہوگا ووہان میں دوبارہ کیسز آنے شروع ہو گئے, چین کا وہ شہر جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. تو اس وبا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا ہے, اور اس میں صرف ایک آپ کو مثال دے دوں کہ جو مختلف پالیسیاں ہیں کہ بہت زیادہ لاک ڈاؤن, ہمارے یہاں پہ لیڈر موجود ہیں جو بہت سٹرونگلی اس میں یقین رکھتے ہیں, اور ان کا واقعی میں ان کا دل سے یقین ہے کہ صحیح پالیسی, جیسے انہوں نے کہا لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. یو کے, برطانیہ کی اور سویڈن کا موازنہ کر لیتے, دونوں یورپین ممالک, دونوں امیر ممالک, دونوں میں پڑھے لکھے لوگ, دونوں کے ہیلتھ سسٹم اچھے. برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا جائے گا. شروع میں نہیں تھا, شروع میں بورس جانسن جو تھے اس کے حق میں نہیں تھے, لیکن پھر وہ بھی مان گئے اور بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا گیا اور کئی ہفتوں وہ لاک ڈاؤن چلا. اب اس میں ذرا نرمی کی جا رہی ہے. دوسری طرف سویڈن تھا, سویڈن نے کہا کہ یہ ہم معیشت کا پہیہ بند کر دیں, لوگوں سے روزگار چھین لیں, سب کو گھروں پہ بند کر دیں, یہ ٹھیک حکمت عملی نہیں ہے. ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے, جو ہائی رسک ایکٹیویٹیز ہیں اس کو صرف بند کریں, جو ہائی رسک پاپولیشن ہے صرف آپ اس کو بچانے کی, محفوظ کرنے کی کوشش کریں, لیکن مجموعی طور پر بندشیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نتیجہ آج صبح کا میں نے خود یہ نمبرز بیٹھ کے کیلکولیٹ کیے, جب سے یہ وبا پھیلی ہے سویڈن میں جہاں پہ یہ ہیوی لاک ڈاؤن نہیں ہوا, وہاں پہ فی 10 لاکھ آبادی کے تناسب سے تقریباً 350 اموات ہوئی ہیں. 10 لاکھ کی آبادی پہ 350 اموات. برطانیہ جہاں بڑا ہیوی لاک ڈاؤن کیا گیا, دنیا کے بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم وہاں پر موجود ہے, وہاں پر فی 10 لاکھ آبادی 500 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. تو یہ بھی بالکل واضح ہے کہ یہ جیسے ریاض پیرزادہ صاحب کہہ رہے تھے, ہوا سے پھیلتی ہے, ہائیلی انفیکشس ہے, انفلوئنزا سے کہیں زیادہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے, بڑی آسانی سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ویکٹر جو ہے یعنی ڈیزیز جس نے کیری کرنی ہے, جس نے بیماری کیری کرنی ہے وہ انسان ہے. تو یہ ڈنگی تو ہے نہیں کہ مچھر مار دیں گے تو ختم ہو جائے گا, انسان کو تو نہیں ہم ماریں گے. تو اس کی وبا جو ہے یہی وجہ بنی ہے کہ سب پھیل رہی ہے. تو اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ ویکسین نہ کوئی دریافت کی جائے, اس وقت تک ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. اور تمام دنیا آہستہ 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 وہیں پہنچ رہی ہے جہاں پر یہ سفر شروع ہونے کے وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پالیسی ڈیسیشن تھا. انہوں نے جب شروع میں یہ بات کی تو بہت سخت تنقید کی گئی ان کی. انہوں نے کہا کہ مجھے خوف صرف وبا کے پھیلنے اور اس سے اموات کا نہیں ہے, مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ جو بندشیں لگائی جائیں گی اس سے جو بھوک میں اضافہ ہوگا, جو افلاس بڑھے گا, جو بے روزگاری بڑھے گی, جو معاشی بدحالی آئے گی, خاص طور پہ پاکستان کے غریب کی اور پاکستان کے سفید پوش متوسط طبقے کی. اور یہ پاکستان کی آبادی کا کوئی چھوٹا حصہ نہیں ہے, یہ شاید جو بہت امیر ممالک ہیں ان کا یہ چھوٹا حصہ ہو, لیکن پاکستان کی آبادی کا یہ 2/3 سے زیادہ حصہ ہے. جیسے کہ پائی جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے, انہوں نے ریسرچ جب کی تو اندازہ یہ لگایا کہ تقریباً 1 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ خاندان جو ہیں ان کی آمدنی میں جو ہے وہ یا مکمل طور پہ ختم ہو گئی یا اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے, اس بے روزگاری کی وجہ سے, جو بندشوں کی وجہ سے آئی ہے. تو جو ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ توازن کی ضرورت ہے, آپ نے اپنے لوگوں کو معاشی بدحالی سے بھی بچانا ہے,
ان کا روزگار چھننے سے بھی بچانا ہے، ان کو جو تمام مسائل معاشی بدحالی سے آتے ہیں ان سے بھی ان کو بچا کر رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ وبا ایسے نہ پھیلے کہ آپ کا صحت کا نظام مفلوج ہو جائے۔ یہی آپ کو نظر آ رہا ہے اب دنیا کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ پیک سے اوپر نیچے آ گئے تھے تو اس لیے وہاں پر آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ پہلی تو امریکہ میں یہ نہیں ہوا، رشیا کے اندر یہ نہیں ہوا، بھارت کے اندر یہ نہیں ہوا۔ یہ تمام وہ ملک ہیں جہاں پہ پیک کراس نہیں ہوئی تھی، جہاں پہ کئی کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، اور انہوں نے آسانیاں پیدا کرنی شروع کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ نظر آنا شروع ہو گیا جو عمران خان 2 مہینے پہلے دیکھ رہے تھے، جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ میرے ملک کے کمزور طبقے کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اس کے باوجود کہ مثال صرف اگر میں امریکہ کی لے لوں کہ ایک دن کے اندر تقریباً 2500 سے 3000 لوگوں کی موت واقع ہو رہی تھی، 40 ریاستوں نے امریکہ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کرنی ہے اور لوگوں کو واپس روزگار پر جانے کا موقع دینا ہے۔ اب ہم نے یہی جو ہماری سوچ تھی، پاکستان کے ہم نے اعداد و شمار سامنے رکھے، کس طریقے سے پاکستان میں یہ وبا پھیل رہی ہے اس کو سامنے رکھا، اور اپنے صورتحال کو دیکھ کے، یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، اس بات پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی چیز یورپ میں ہو رہی ہے، برطانیہ میں ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے، ہم آنکھ بند کر کے نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کی مدد سے ہم فیصلے کر رہے ہیں، اور آپ کو فخر ہوگا، بحیثیت قوم فخر ہوگا کہ پاکستان کے اندر ورلڈ کلاس ایپیڈیمولوجسٹ بھی موجود ہیں، یعنی وبائی بیماریوں کے امراض کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ورلڈ کلاس ڈیٹا سائنٹسٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں۔ ان کی مدد سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آگے اب ہمیں بڑھنا ہے، اس کے باوجود یہ غور سے سن لیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ کلیرٹی نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہو وزیر اعظم نے اپریل کے آخر میں خطاب کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ مئی کی 15-20 تاریخ تک یہ مرض ادھر تک پہنچ سکتا ہے جہاں یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، پاکستانیوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس قبول کیا، اور آج وبا بڑھ گئی ہے، کیسز بڑھ گئے ہیں، اموات بڑھ گئی ہیں، لیکن ہمارے قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ آج بھی پاکستان کے اندر پچھلے میں 11 دن کی آپ کو اسپیکر صاحب اگر اعداد و شمار بتاؤں، پچھلے 11 دن میں اوسطاً پاکستان میں کرونا کی مرض سے لاحق ہو کر 32 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ افسوسناک بات ہے، لیکن پھر وہی موازنہ یورپ میں جہاں ہزاروں لوگ ایک ایک دن کے اندر موت ہو رہی تھی، ہم اس سے بہت پیچھے ہیں، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ پیچھے ہی رکھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مئی کے آخر میں ہم پہنچیں گے، جب جون میں پہنچیں گے، تو کیسز جتنے آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے، ہسپتال میں جتنے لوگ آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے۔ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ اموات بھی آج سے زیادہ ہو رہی ہوں، لیکن آج بھی پھر میں وہی بات دہراؤں گا، کوئی ہمارے پاس شواہد اس وقت موجود نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ وبا اتنی تیزی سے آگے پھیلے گی کہ اس کی وجہ سے ہمارا یا تو صحت کا نظام مفلوج ہو کر رہ جائے، یا ہماری ایسی صورتحال پیدا ہو کہ یہاں پر اموات اس سطح پر پہنچ جائیں جو قوم جو ہے اس کو برداشت نہ کرے۔ یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ وبا نے پھیلنا ہے، ہم نے آگے کیسے جانا ہے، لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے، لوگوں کی معاشی بدحالی جو ہے اس کو بھی حل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس وبا کے پھیلنے کو روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز جیسے میں نے آپ کو کہا جس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ اس وبا کی پروجیکشنز، ڈیزیز پروجیکشنز کیا ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ ایپیڈیمولوجسٹ، ورلڈ کلاس ڈیٹا سائنٹسٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس کے ساتھ کل بھی ہمارا ان کے ساتھ بڑا تفصیلی جائزہ ہوا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحت کے نظام کے اندر اور بہتری کرنے کی کیا صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی تک بھی کام ہوا ہے۔ میں صرف اگر آپ کو ایک چیز کی مثال دے دوں کہ ہمارے ہاں صرف 2 لیبارٹریز تھیں پاکستان میں مارچ کے وسط میں، اس کے بعد 4 ہو گئی تھیں جو کرونا کا ٹیسٹ کر سکتی تھی۔ آج الحمدللہ 70 لیبارٹریز ہیں پاکستان میں جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ایکوپمنٹ بھی موجود ہے اور ان کے پاس لوگ بھی موجود ہیں۔ 15 مارچ کو 473 ٹیسٹ کیے گئے تھے پاکستان میں، آج 13,500 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، 13,500 سے زیادہ۔
میں مطمئن نہیں ہوں، ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑھانا ہے۔ اسی طریقے سے NDMA کو ہدایات دی گئی تھیں کہ آپ نے وینٹیلیٹرز خریدنے ہیں، ہم آگے تیاری کرنا چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وینٹیلیٹر زیادہ بڑھ جائیں، تو ہم نے 1000 سے زیادہ وینٹیلیٹرز، اس میں سے کوئی تقریباً 200 کے قریب آ چکے ہیں، باقی جو ہیں پائپ لائن کے اندر ہے، 1000 سے زیادہ وینٹیلیٹرز کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو سب سے نادر چیز جو ہمارے صحت کے نظام کے اندر ہے وہ ورکرز ہیں، وہ صحت کے ورکرز ہیں جنہوں نے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے، جنہوں نے ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو 2 پروگرام لانچ کیے جی حکومت نے، ایک میں 1 لاکھ صحت کے ورکرز، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز کو ٹریننگ دی جائے گی کہ پی پی ایز جو ان کو پرووائڈ کی جا رہے ہیں، جو ایکوپمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ ہماری ڈاکٹرز کو یہ یا پیرامیڈکس کو مرض لگا ہے کیونکہ بس صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے۔ 1 لاکھ ورکرز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو سیریس مریض ہیں وہ ICU جاتے ہیں، انٹینسو کیئر یونٹ جاتے ہیں، 5000 انٹینسو کیئر یونٹ کے ورکرز کی، ڈاکٹرز کی، پیرامیڈکس کی اسپیشلائز ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ اس میں تقریباً 1000 سے زیادہ اس کورس سے گزر بھی چکے ہیں۔ تو ایکوپمنٹ بھی بڑھا رہے ہیں، ڈاکٹرز کی کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں، ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں، ڈیزیز کی پروجیکشن سامنے رکھ کے آگے چل رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، اس سب سے زیادہ اہم کردار آپ کے، میرے، ڈاکٹرز کے کردار سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ کردار ہے ایک عام پاکستانی کا، ایک پاکستانی شہری کا۔ جب تک ہم حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم پر کرم کیا ہے، دوسرے ممالک کی طرح یہاں پر تباہی نہیں پھیلی، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی نہیں آئے گی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کچھ لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے، خاص طور پہ کچھ انگریزی کے اخبار والے جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کی تو امید جو ہے، ان کی اسٹریٹجی یہ ہوپ اینڈ پریئر۔ ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی کریں۔ اگر ہم ان تدابیر پر عمل کریں گے، سب سے اہم چیز یہ۔ دوسری چیز، ہیلتھ کیئر سسٹم کے بلڈ اپ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسرا اس کا حصہ جو ہے، جس کو ہم ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کا نظام کہتے ہیں، ٹیسٹنگ کی میں نے آپ کو بات کر دی۔ پچھلے اتوار کو میں نے بڑے تفصیل سے دکھایا تھا کیسے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں ہاٹ سپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، یعنی وہ علاقہ جہاں پر زیادہ کیسز آ گئیں، جہاں یہ وبا زیادہ پھیل گئی ہے، تو بجائے کہ 22 کروڑ کو بند کر دیا جائے، پورے ملک کو بند کر دیا جائے، سب کی روزگار چھین لی جائے، جہاں پر آپ کو وبا زیادہ پھیلتی نظر آئے اور اس میں ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کر کے فوری طور پر وہاں لوکل مقامی ایکشن لیا جائے تاکہ اس کو وہاں روک دیا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ سسٹم جو ہم نے شروع کیا تھا، اس پہ 500 سے زیادہ مقامات کے اوپر ایکشن ہو چکا ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ سب ساتھ ساتھ تو چل رہا ہے، معیشت کی سائٹ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے بدقسمتی سے احساس کا جو پیکج ہے، غریب ترین پاکستانیوں کو، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، صرف چند ہفتوں کے اندر 144 ارب روپے دیے جا رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، سبان کو بتاتے ہوئے، کہ ہم تقریباً 100 ارب روپے تقسیم کر چکے ہیں، 80 لاکھ خاندانوں سے زیادہ یہ پیسہ جا چکا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے اعلان کیا تھا چھوٹا کاروبار جو کرتے ہیں ان کو بجلی کے بل کے اندر مدد کی صورت میں 50 ارب روپے کا یہ پروگرام ہے، 35 لاکھ چھوٹے کاروبار اس سے مستفید ہوں گے۔ یہ دوسرا کام کیا جا رہا ہے۔ تیسرا، پی ایم نے، وزیر اعظم کا جو کورونا ریلیف فنڈ تھا، اور اس کے اندر الحمدللہ اب ایک بڑی رقم آنی شروع کر دی ہے۔ حکومت نے یہ اعلان کیا تھا ہر 1 روپیہ جو کوئی بھی اس کے اندر ڈونیٹ کرے گا، حکومت 4 روپے اس میں اضافہ کر۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اسد عمر اظہار خیال کر رہے ہیں۔